مسیح میں سب کو سلام اور مسیح یشوع میں سب کی سلامتی ہو۔ شالوم۔ جتنے بھی روح القدس میں میرے بھائی ہیں، پہلی خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی روح القدس کی اگواہی میں، جتنے بھی روح القدس کے فضل سے، مسیح یشوع کے فضل سے اور روح القدس سے جتنے بھی میں اب تک کلام کی گواہی کے وسیلے جو مجھ پر خداوند کے فضل سے، مسیح یشوع کے فضل سے جتنے بھی باتیں روح کی اگوائی سے مجھے سیکھنے کو ملی، روح کی ہدایت سے مجھے سیکھنے کو ملی، جو اب تک میں خداوند کے فضل سے، اس میں میرا کوئی رول نہیں، اس میں میرا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کاموں یا کرنیوں سے نہیں، یہ خداوند کا فضل ہے۔ ہم میں وہی ایمان کی روح کام کر رہی ہے جو پہلے دن سے کرتی آ رہی ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ اس میں کام کرتی ہے، اور میں ایمان لایا اسی لیے بولتا ہوں، اور جتنے بھی ایمان لاتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں، اور جتنے بھی ایمان لائیں گے اور آگے مجھ سے دگنے روح القدس سے معمور ہو کر جتنوں پر بھی مسیح یشوع کا فضل ہوگا، مسیح یشوع کی مرضی سے جب مسیح یشوع ان پر خود کو ظاہر کریں گے تو وہ دگنا روح سے معمور ہوں گے۔ تو اب تک جتنے بھی روح القدس کی ہدایت سے میں ویڈیو ریکارڈز کر چکا ہوں، یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ آپ کو اب آڈیو میں اسپوٹیفائی پر، جیو ساون پر، ایمیزون میوزک پر سننے کو اویلیبل ہے۔ آپ اسپوٹیفائی پر جائیے، ایمیزون پر میوزک پر جائیے، اور جیو ساون پر جب آپ جاؤ گے تو آپ آڈیو میں یہ شاری الفضل اور سچائی جب سرچ کرو گے تو پورے کے پورے جو کلام ہے، جو باپ کا کلام ہے، مسیح یشوع روح القدس کی ہدایت سے جتنا بھی سیکھنے کو ملا وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو آج ہم خداوند کے روح القدس کی ہدایت سے بات کرنے والے ہیں، جو آج ہم مکاشفہ سیکھنے والے ہیں خداوند کے روح القدس کی مدد سے۔ سانپ جو موسیٰ نے لٹکایا تھا اس کے بارے میں ہم خداوند مسیح یشوع کا مکاشفہ سیکھیں گے، کیونکہ روح القدس یوحنا 14 اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس جو میری باتوں میں سے سکھائے گا اور میری باتوں میں سے یاد دلائے گا، میری باتیں یاد دلائے گا۔ تو ہم روح القدس سے مسیح یشوع کی باتوں سے سیکھیں گے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا۔ آج یہی مکاشفہ دیکھنے والے ہیں۔ بہت دیر سے میں بھی سنتا آیا ہوں کہ وہ پرانا سانپ نے ہوا کو گناہگار اور ہوا کو پھل کھلایا۔ آج اسی سانپ کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ سانپ کون ہے؟ مسیح یشوع کے روح القدس سے ہم مسیح یشوع کی باتوں میں سے سیکھیں گے، اور مسیح یشوع کی باتیں ہم یاد کر کے وہاں سے مکاشفہ سیکھیں گے۔ تو اور خدا نے سانپ سے کہا، یہ یاد رکھیے، اب ہم سانپ کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ وہ سانپ کون ہے؟ سانپ ایک تمثیل ہے، لیکن ایکچول میں سانپ ہے کون اصل میں؟ اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب جو شریرک نیتی سے کلام کو پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ سانپ پہلے منہ کے بل نہیں چلتا تھا۔ او بھائی صاحب، یہ آپ کے شریر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے شریر کی بات ہو رہی ہے۔ مٹی کون کھاتا ہے؟
مٹی سے جو چیزیں اگتی ہیں، جو پیدا ہوتی ہیں، زمین کی جو چیزیں اگتی ہیں، وہ کون کھاتا ہے؟ اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ جو زمین سے پیدا چیزیں ہوتی ہیں وہ کون چاٹتا ہے؟ وہ کون کھاتا ہے؟ شریر کھاتا ہے۔ پیٹ کے لیے کون کماتا ہے؟ پیٹ کے لیے کون محنت کرتا ہے؟ شریر پیٹ کے لیے بوتا ہے، پیٹ کے لیے کھاتا ہے، اور مٹی میں بوتا ہے اور مٹی ہی چاٹتا ہے۔ شریر سانپ کو تو تمثیل کے طور پر خداوند نے استعمال کیا، اصلی سانپ تو شریر ہے جو مٹی میں بوئی ہوئی چیزیں کھاتا ہے اور مٹی چاٹتا ہے۔ پیٹ، آج ہم کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ جو شریر کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ پیٹ کے لیے، اور مٹی چاٹتا ہے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اے موت، تیرا ڈنک کہاں ہے؟ موت کا ڈنک پاک ہے اور پاک کا زور شرع ہے۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان، اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے؟ موت کا ڈنک پاک اور پاپ کا زور شرع ہے۔ درمیان اور تیری نسل عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ موت کا ڈنک پاپ جو ہے جسم کو ہے، وہ جسم کی ایڑی کو کاٹتا ہے۔ موت کا ڈنک پاپ ہے، پاپ کا زور شرع ہے۔ جو شرع، جو شریرک ہیں، شریر کے لیے شرع ہے۔ جو شریرک، جو شریرک نیتی سے چلتے ہیں خداوند، ان کے لیے پاپ کا زور شرع ہے، وہ شرع سے پاپ کو زور دیتے ہیں۔ اور موت کا ڈنک پاپ۔ بھیڑیا اور برہ اکٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی خوراک خاک، کیونکہ ہماری جان خاک میں مل گئی، ہمارا جسم مٹی ہو گیا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، شریر کو۔ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ وہ جو بدن، گناہ آلودہ بدن، جس کو خداوند نے اپنے بیٹے کو دے کر بھیجا، گناہ آلودہ بدن، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، شریر کو، سانپ کو جو صلیب پر لٹکا، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گی، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اور یہاں پر ایک مکاشفہ ہے، عورت کے وسیلے گناہ آیا آدم کا، اور اسی بدن سے موت کے وسیلے زندگی آئی، اسی آدم کے وسیلے، زندگی کے وسیلے، کیونکہ آدم کے نتنوں میں کیا پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا، اور عورت کے بدلے موت آئی آدم تک، اور اسی عورت سے پیدا ہوا گناہ آلودہ بدن، یعنی جس بدن میں موت آئی، اور اسی موت سے پیدا ہوئی زندگی، یعنی روح القدس جو مسیح یسوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ یہ ہے مکاشفہ۔ اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا۔ دودھ پیتا بچہ،
دودھ پیجا بچہ کون ہے؟ جو ایمان میں بچے ہیں وہ غلام ہیں، بشرط وہ وارث ہیں۔ جو ایمان میں بچہ ہے وہ غلام، اور وہ کہاں ہاتھ ڈالے گا؟ سانپ کی بل۔ اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے۔ سانپ کا مطلب شریر جو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، جو صلیب پر لٹکایا گیا شریر، اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے۔ لٹکا کون؟ ہم اس یسوع کو جانتے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ وہ جو صلیب پر لٹکایا گیا وہ ہمارا گناہ آلودہ بدن ہے، یعنی شریر یعنی سانپ۔ جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا، یعنی کہ شریر کا ڈسا ہوا جو مسیح یشوع پر جو صلیب پر لٹکا اس پر نظر کرے گا، وہ جیتا بچے گا۔ جیتا کیسے بچے گا؟ کیونکہ مسیح یشوع کو ہی اس نے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا، اور جو اس سانپ پر اس شریر پر نظر کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ جلایا جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی، سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی، سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی یعنی جو آدم سے پیدا ہوا، آدم ذات، جو آدم سے گناہ آلودہ پیڑھی چلتی آ رہی ہے، جو آدمی اس پیتل کے سانپ، پیتل کا سانپ کون ہے؟ پیتل کا سانپ جو لکڑی پہ لٹکا ناسن دینے کو زندگی، پیتل کے سانپ کی، اور پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ جائے گا، کیونکہ جس نے پیتل کے سانپ کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا، وہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ بھی زندہ ہوگا، کیونکہ وہ شریرک کاموں پر غالب آئے گا، شریرک کاموں پر روح القدس سے وہ غالب آئے گا۔ بدن کے کاموں کو روح سے نیست و نابود کرو۔ روح کے وسیلے آپ بدن کے کاموں کو نیست و نابود کر سکتے ہو۔ کون سا روح جو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو؟ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تم اسے مار کر درخت سے ٹانگ دو، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تم اسی دن اسے دفن کر دینا۔ اسی لیے اسی دن مسیح کو مردوں میں دفن کیا، اسی دن مسیح کو مردوں میں دفن کیا جس دن ان کی صلیب پر جان۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا، یعنی کہ پیتل کا سانپ وہ شریر، گناہ آلودہ شریر، پیتل کا سانپ، یہ ہے پیتل کے سانپ کا مقاشفہ۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے باوجود ہمارے گناہوں کے لیے مویا، یعنی کہ پیتل کا سانپ جیسے موسیٰ نے لٹکایا، جو کوئی اس پیتل کے سانپ پر دیکھ کر ایمان لائے گا وہ جیتا رہے گا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی یعنی دھارمکتا کے اعتبار سے جیے۔
مسیح کی دھارمکتا میں ہم جیتے ہیں، مسیح کی دھارمکتا ہم میں جیتی ہے اور اس کی دھارمکتا سے ہم جیتے ہیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، شریر کی شفا پائی۔ اوقات کی راہ ہوا میں اور سانپ کی راہ چٹان پر کون لٹکا؟ اور موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی، لاٹھی سانپ بن گئی، لکڑی پر سانپ، یہ دونوں ایک سا مکاشفہ ہے، لکڑی پر پیتل کا سانپ، لاٹھی یعنی کہ لعنتی صلیب، اور سانپ پیتل کا سانپ یعنی وہ شریر، یسوع کا شریر، اور پھر وہی لاٹھی پانی میں ماری وہ خون بن گئی، یعنی وہ جو پانی سے پیدا ہوا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے پیدا ہوا، اس نے اس یوحنا کے بپتسمہ کو خون میں بدل دیا۔ اب جو مخلصی ہے، جو خلاصی ہے، پانی سے نہیں، خداوند کے پاک لہو سے ہم پاتے ہیں۔ مخلصی، خلاصی، کفارہ پانی سے نہیں، اب کفارہ یشوع کے لہو سے ہے۔ اسی نے جس طرح موسیٰ نے لاٹھی پانی میں ڈالی تو وہ لہو بن گیا، وہی پانی کو یشوع مسیح نے لہو میں بدل دیا، اور وہی پانی کو 6 مٹکوں میں پانی کو میں کر دیا۔ یہ ہے مسیح کی موت کا مکاشفہ، پیتل کا سانپ، 6 پتھر کے مٹکوں میں پانی ڈالا، اس کو میں کر دیا۔ موسیٰ نے لکڑی کی لاٹھی کو پانی میں ڈالا، اس کو خون میں بدل دیا۔ یشوع جو پانی سے پیدا ہوئے، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے جہاں سے روح القدس حاصل کیا، صلیب پر اس کو خون میں بدل دیا، پانی کو خون میں بدل دیا، پانی کو میں بدل دیا، اور ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ سانپ بن گئی۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ جو آج نکمی باتیں کرتے ہیں، عدالت کے دن، عدالت کا وقت ہے، روح اور سچائی کا وقت ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا بھیا، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کھائے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانی چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے واسطے اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو، جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ
कैसे काम करते हो। उन्होंने उससे कहा हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। यस्सु ने उनसे कहा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि खुदा ने पहला हुक्म कौन सा दिया है, पूरे दिल से, अकल से, जान से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत। इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, यानी शरीर। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप। अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, जैसा खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है, ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। तू खून ना करना। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है, मुर्दों की माँ नहीं। हवा जो है वो मुर्दों की माँ नहीं, लेकिन बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है। लेकिन वो जिंदों की माँ है जो रूहुल कुद्दस से पैदा होती है, क्योंकि हवा जिंदों की माँ है, मुर्दों की नहीं, मगर बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और जब जबराइल दूत मरियम के पास आया, वो पाकीज़ा जो पैदा होगा, वो जिस्मानी यीशु की बात नहीं कर रहा, वो रूहुल कुद्दस में जो तीसरे दिन मुर्दों में से पैदा हुआ, वो उस पाकीज़ा की बात कर रहा था। क्योंकि जो जिस्म के वसीले पैदा हुआ वो शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, और शरीयत के मुताहत बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, लेकिन रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। लेकिन रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। इसलिए आजाद रहने के लिए हमें खुदा ने आजाद किया। लिखा है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, यानी कि सच्चाई की रूह। खुदावंद ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करे, खुदा का बेटा ठहरे, जिसकी मार्फत हमको लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब, बदन के नहीं मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबी हों। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, जो यीशु जिस्म से पैदा हुआ कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहो। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदावंद के बेटे हैं, जितने रूहुल कुद्दस की हिदायत से नहीं चलते, बदन की हिदायत से चलते हैं, शरीरों की हिदायत से चलते हैं, वो खुदा के बेटे नहीं। क्योंकि बेटा वही है जो रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस की हमें बेटा ठहराया। रूहुल कुद्दस कमजोरी में हमारी मदद करता है, जो ऐ बाप कह कह कर पुकारता है और हमारी शफाअत करता है, हमारी रूह के साथ हमारी शफाअत करता है। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, बेशक आप खुदा में हैं, लेकिन जिस्मानी नियत से चलते हैं तो आप मौत के अधीन। जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है,
کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے جو کچھ مرضی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، وہ سانپ شریر۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا۔ اور خدا سے پیدا کون ہوا؟ روح القدس، یعنی تیسرے دن جو مردوں میں سے زندہ ہوا مسیح یسوع، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ جب کوئی بادشاہت کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا، جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کی کلام بویا جاتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ شیطان سانپ، شیطان شریر، شیطان ابلیس۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ۔ جب میں ناچ رنگ کر رکا تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ ہم جو شریر روح القدس میں ناچتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ داؤد بھی تو ناچا تھا۔ بھیا جان داؤد نے نہیں دی آپ کی، جان یشوع مسیح نے دیا۔ کہاں لکھا ہے کہ جب مسیح یشوع فی الفور پانی کے پاس سے اوپر آئے تو روح القدس ان پر ٹھہرا تو یسوع تاڑیاں بجانے لگ گیا؟ کہاں لکھا ہے کہ یسوع ناچنے لگ گیا؟ پلیز لوگوں کا ایمان مت بگاڑیے، مت بگاڑیے پلیز۔ یشوع شالوم، جس پر یشوع کے فضل سے ایمان سے روح القدس آتا ہے، وہ شانتی سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھرتا ہے، محبت سے بھرتا ہے،